ساتویں پارے کا پہلا صفحہ، صفحہ نمبر 123، ساتواں پارہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا۔ 1 2 3 نمبر ہے اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ گزشتہ سبق میں بھی ایک آیت پڑھی گئی تھی، آج بھی ایک ہی آیت کی تلاوت ہوئی۔ اس میں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ ہے کفارہ۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ مسئلہ سمجھایا جائے۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے ایمان، بما عقدتم الایمان۔ دیکھیں قرآن پاک کی طرف تو پتہ چلے، مل گیا۔ ایک لفظ ہے ایمان، ایک لفظ ہے ایمان۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، وہ ایمان الگ ہے اور یہ لفظ ایمان الگ ہے۔ ایمان جمع ہے یمین کی، کس کی جمع؟ یمین کہتے ہیں قسم کو، تو ایمان ہو گیا بہت ساری قسمیں، قسموں کا مسئلہ۔ قسم کس کو کہتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے، بات بات پہ قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا، سچی قسم کھانا۔ علاقائی زبان کے اعتبار سے اس کے بولنے کا انداز الگ ہے، کہیں کہتے ہیں قسم اٹھانا، کہیں کہتے ہیں قسم لینا، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں قسم کھانا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر قسمیں کھائی ہیں، جیسے والعصر، والتین، جو پیچھے پڑھ کے آئے، والعادیات۔ لیکن شریعت نے باضابطہ قسم کے حوالے سے ایک قانون بنایا ہے۔ قسم کون کھائے گا، ایک مسئلہ یہ۔ نمبر 2 کب کھائے گا۔ نمبر 3 کس چیز کی قسم کھائے۔ نمبر 4 کیسی قسم کھائے۔ کون کھائے گا قسم، اس کے لیے شرعی قانون کہ قسم کھانے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کسی بات کرنے والے آدمی کی بات پر سامنے والا یقین نہ کرتا ہو، تو پھر وہ اس سے مطالبہ کرے کہ تم اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم کھاؤ۔ تو اس سلسلے میں 2 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر یہ فیصلہ کرنے والا یا بات سننے والا 2 فریقوں میں فیصلہ کر رہا ہے، 2 آدمیوں کا 2 فریقوں کا جھگڑا ہے، اور یہاں قسم کھلا رہا ہے، تو اس کا حکم الگ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ویسے ہی کوئی خبر دے رہا ہے
کوئی اطلاع دے رہا ہے اس پر قسم کھانے کو کہتے ہیں تو اس کا حکم الگ ہے. جو بات ہم کسی کو بتا رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دھیان سے سنیں گے تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا, ورنہ تھوڑا سا نازک مسئلہ ہے اور اس میں ہم بہت مبتلا ہیں, اس لیے میں نے سوچا یہ مسئلہ بتلاؤں. اگر کوئی آدمی کسی سے اپنی بات کہہ رہا ہے اور سامنے والا اس کو قسم کھانے کے لیے کہے تو شریعت کہتی ہے قسم مت کھاؤ. اگر یہ بات ایسی ہے کہ تمہارا قسم نہ کھانا کسی مصیبت کا سبب بن سکتا ہے, اس سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے, تو پھر قسم کھانے کی اجازت ہے, ورنہ قسم نہیں کھانی. از خود تو کھانی ہی نہیں ہے. از خود جیسے بات بات پہ قسم کھاتے ہیں, خدا اس پر, قرآن اس پر, رسول اس پر, ضرورت ہی نہیں, نہ کوئی کہہ رہا ہے لیکن بلا وجہ قسم کھانے کی عادت ہے, اس کو تو سخت گناہ کہا گیا ہے. اور ایسے آدمی کو جو حلاف ہو, بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہو, اس کو شریعت میں جھوٹا انسان کہا گیا ہے. جھوٹے کی نشانی ہے کہ وہ قسم کھاتا ہے. اس کیوں کھا رہا ہے قسم؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ سامنے والا میری بات پہ یقین نہیں کرتا. تو اگر اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے, تو پھر اس کو کیوں پریشانی ہے اس بات؟ مانتا ہے ٹھیک, نہیں مانتا نہ مانتا. بات کیوں تھا انس قرآن اس میں کیوں وہ پوچھ رہا ہے تم کو کھانا کھایا, تو اس پر بھی قسم کھا لی. اس نے کب کہا تھا؟ قسم کی بڑی حیثیت ہے. تو از خود قسم نہیں کھانی. اور اگر کوئی آدمی قسم کے لیے کہے تو پھر قسم کھانے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ قسم کھانے کے لیے کہتا ہے تو اس میں نقصان کیا ہے اگر تم قسم نہ کھاؤ. ایک آدمی کہتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ مجھے ہندواڑہ سے آئے ہو. ذرا قسم کھاؤ. کیوں کھاؤں قسم؟ وہ کہتا ہے مجھے تو تمہارے اوپر شک ہے, تم ہندواڑہ سے آئے ہو. شک ہے تو کرتے رہو, میں کیوں قسم کھاؤں؟ میری قسم کو اتنی ہلکی. ہاں اگر خدا نخواستہ یہ آدمی تم پر کوئی الزام لگا رہا ہے کہ نہیں تم تو فلاں جگہ سے آ رہے ہو جہاں یہ شرارت ہو رہی تھی, اب خطرہ ہے عزت کا, اب خطرہ ہے جان کا, تو اب قسم کھاؤ کہ نہیں میں وہاں نہیں تھا, میں یہاں سے آ رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نمبر 2 یہ تھا قسم کون کھائے. دو فریقوں میں آگے جھگڑا ہے. ایک فریق دعویٰ کرتا ہے کہ جی میرا یہ حق ہے اس کے اوپر, یا اس نے مجھے ایسا کہا, یا اس نے میرے ساتھ یہ غلط کیا. کسی کے سامنے, مولوی صاحب کے پاس, مفتی صاحب کے پاس, قاضی جج کے پاس, سرپنچ کے پاس, نمبردار کے پاس, گامزٹ کے پاس, یا بچے اپنے ماں باپ کے پاس, شاگرد استاد کے پاس چلے گئے. تو اب 2 فریق ہیں. یہ فیصلہ کرنے والا نہیں سمجھ پا رہا ہے ان میں سے یہ جھوٹا ہے یا یہ جھوٹا ہے. ایک کہہ رہا ہے ایسا ہے, دوسرا اس کا انکار کر رہا ہے. تو ایک دعوے دار ہے, دوسرا منکر ہے. ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے اور دوسرا, ایک کہتا ہے اس کے پاس میرے 10 روپے, دوسرا کہتا ہے نہیں. ایک کہتا ہے اس نے گالی دی, دوسرا کہتا ہے نہیں. ایک کہتا ہے اس نے مجھے مارا, مجھ پر ظلم کیا, دھوکہ دیا, دوسرا کہتا ہے ایسا نہیں. بیوی کہتی ہے شوہر نے مجھے طلاق دی, شوہر کہتا ہے میں نے نہیں دی. تو ایسی صورت میں فیصلہ کرنے والے کو, جج کو, قاضی کو, مفتی کو, فیصلہ کرنے والے کو چاہیے جو آدمی پہلے دعویٰ کر رہا ہے نا کہ مسئلہ ایسے ہے, اس کو کہو بھائی تم نے جو بات کہی ہے یہ صحیح ہے یا غلط, اس کا ثبوت پیش کرو. وہ کہے گا قسم کون ہے؟ قسم نہیں, تم کو قسم نہیں کھانی ہے, تم تو دعوے دار ہو. تو حدیث میں ہے البینۃ علی المدعی, جو دعوے دار ہے اس کو اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کرنے, اس کو ثبوت کے لیے. یہ 2 آدمی ہیں, ان کے سامنے یہ معاملہ ہوا ہے. عورت کہتی ہے اس نے مجھے طلاق دی ہے, تو کو لاؤ گواہ. وہ کہے گی یہ 2 مرد ہیں یا ایک عورت, 2 مرد ہیں, ان کے سامنے. مثلا ایک کہتا ہے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا, اس نے مجھے مارا, تو اس کو کہو اگر تم کو مارا ہے, ظلم کیا ہے, تو گواہ لاؤ. کتنے گواہ؟ 2 گواہ پیش کر. اگر وہ گواہ پیش کر دے تو ٹھیک, اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے, وہ کہتے ہیں میرے پاس گواہ نہیں ہے مگر بخیم قسم, تو اس کو خود تم قسم نہیں کھا سکتے. شریعت نے تم کو قسم کھانے کی اجازت. جس کے خلاف تم بات کر رہے ہو نا, جو دعویٰ جس کے خلاف کیا ہے, اس کو کہا جائے گا کہ بھائی یہ تو دعویٰ پر دلیل نہیں دے سکتا, یہ تو ثبوت پیش نہیں کر سکتا, گواہ نہیں لا سکتا, لہٰذا تم قسم کھاؤ کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. مثال دے رہا ہوں, بیوی نے آ کر کہا شوہر نے مجھ کو 3 طلاق دے دی. شوہر کو پوچھا, وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو نہیں دی, میں نے 1 دی یا میں نے دی نہیں. بیوی کو کہا جائے گا ثبوت کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میں قسم کھاؤں. قسم نہیں کھا سکتی, تم کو دعوے پر دلیل پیش کرنی, 2 گواہ. وہ کہتی ہے اس وقت کوئی تھا ہی نہیں وہاں, اس نے مجھے کمرے میں طلاق دی
ہے نا مسئلہ. ایک آدمی کہتے اس نے میرے 10,000 روپے لیے ہیں، اب دیتا نہیں ہے. وہ لاؤ گواہ، کہاں ہے 10,000؟ وہ کہتا ہے میرا دوست تھا، میں کہاں گواہ لاتا، میں نے اس کو خاموشی سے دے دیے، ہاتھ میں پکڑا دیے، میرے پاس کوئی گواہ نہیں. تو اس سے پوچھا جائے گا بھائی سچ کہہ رہا ہے کہ غلط؟ وہ آدمی کہتا ہے میں نے 10,000 نہیں دیے، کو قسم کھاؤ. یہ قسم کھائے. یہاں کشمیر میں الٹا ہے، چاہے اس سے قسم کھلا لو. شریعت کہتے نا والبینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو انکار کر رہا ہے دعوے کا، قسم اس کو کھانی، وہ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں نے طلاق نہیں دی شوہر کے، یا اللہ کی قسم میں نے اس کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے اس کے پیسے. اب وہ قسم کھا لی ہے نا، چاہے یہ جھوٹا ہے چاہے سچا، فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا. وہ آخرت میں بھگتے گا. شوہر نے کہہ دیا میں نے طلاق نہیں دی، اور دی ہے حقیقت میں طلاق یا نہیں دی ہے، وہ قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم جھوٹ بولتی ہے میں نے تو طلاق نہیں دی. اب چاہے طلاق دی ہو یا طلاق، ہر حال میں فیصلہ یہی کیا جائے گا کہ نہیں طلاق نہیں ہوئی ہے، اس کے ساتھ جاؤ. اب جو جھوٹی قسم کھا رہا ہے قیامت کے دن پکڑی اس کی ہوگی. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ از خود قسم کھانے کا مسئلہ، اور جہاں دو فریق ہوں تو وہاں کون قسم. از خود تو قسم کھانے کی اجازت نہیں، جہاں خطرہ ہو جان مال کا، عزت و آبرو کا، وہاں قسم کھائیں، اور جہاں ایسا مسئلہ نہ ہو وہاں قسم نہیں کھائیں. نمبر 2، جہاں دو فریقوں کا مسئلہ ہو وہاں جو منکر ہے وہ قسم کھائے گا عدالت میں، جس کے خلاف دعویٰ ہے. وہ بھی تب قسم کھائے گا جب پہلا آدمی اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکے، پھر چاہے وہ غلطی گواہ پیش کر دے، فیصلہ اسی کے حق میں ہو جائے گا. عورت 2 گواہ لے آئی، انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے اس نے طلاق دی، حالانکہ بیچارے نے طلاق نہیں دی. قاضی کہے گا ہو گئی طلاق، 3 طلاق ختم. اب عورت نے غلط کہا ہے، وہ بھگتے گی خود، اللہ کے ہاں پکڑو، دنیا میں بھی سزا ملی. یہاں سے ایک بات معلوم ہوگی، قسم جھوٹی بھی ہوتی ہے. اور دوسری بات، قسم کس چیز کی کھائی جائے گی؟ شرعی اعتبار سے قسم مسلمان کو مجبوری کی حالت میں کھانے کی اجازت ہے، لیکن قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی، کہ اور کسی چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں. بعض علماء نے قرآن کی قسم کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن قرآن پاک اور اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی، روضہ پاک کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. پھر اپنے باپ کی، ماں کی، لالا کی، ٹوٹھا کی، بوبا کی، مکان کی، دکان کی، گاڑی کی قسم، جوانی کی قسم، تیری قسم، میری قسم، اس کو تو شریعت نے شرک کہا ہے. حدیث میں ہے جو آدمی اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائے فقط کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے دین کا اقرار کر دیا. خود حضور نے فرمایا جو حضور کے دین کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ کافر. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی قسم کھانا، پیر کی، دستگیر کی، فلاں کی، چنا کی، یہ سب کا سب کفر ہے، شرک ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے مقابل کسی کو ٹھہرایا. اب اس میں سوال ہے کہ اگر ہم پر پابندی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں جگہ جگہ کہیں کسی کی قسم کھائی. حضور کو کہا لعمرک، آپ کی جان کی قسم، تو حضور کی کھائی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی ہمارے قانون کا پابند ہے؟ تو حکم الحاکمین وہ کسی چیز کا پابند نہیں. شریعت اس نے ہم لوگوں کے لیے طے کی، ہم پابند ہیں، اللہ پابند نہیں. اللہ کھائے قسم، اس کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں. وہ قسم جو کھا رہا ہے وہ کیا کمزوری کی وجہ سے کھا رہا ہے؟ وہ تو اس وجہ سے کہا رہا ہے کہ بندے جو ہیں قسم کے بغیر مانتے نہیں، چلو ان کی ذہنی سطح کا خیال رکھتے ہوئے ان کو یقین دلانے کی قسم کھائی اللہ نے. تو اللہ کسی چیز کی بھی قسم کھائے، اللہ کسی قانون کا پابند، لیکن ہم بندے ہیں، ہم قانون کے پابند ہیں. اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم. بچیوں کی قسم، ایک بیٹا مجھے نیچو 300 قسم. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے اور یہ سچی قسم کھائے، تو سچی قسم کے بارے میں جو بلا ضرورت کھا رہا ہے یہ آیا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے. اگرچہ وہ سچی قسم کھا رہا ہے لیکن بلا ضرورت کھاتا ہے عادتاً، تو اس کو کیا سمجھیں گے؟ جو آدمی ایسا ہے کہ بات بات پہ بلا ضرورت قسم کھاتا ہے تو یہ تو مانگنے پر، قسم کے مطالبے پر فوراً کھا لے گا، اس کا کیا بھروسہ. جیسے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر بازار میں چلتے ہوئے کھائے، کیلا کھا رہا ہے، سنترا کھا رہا ہے، بازار میں بھی چل رہا ہے، مونگ پھلیاں کھا رہا ہے، چنگم چبا رہا ہے، آئس کریم کھا رہا ہے اور چل بھی رہا ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی صاحب بھی ہے، تو گناہ تو نہیں کر رہا
بازار میں اپنے پیسے سے حلال چیز خریدی ہے اور چلتا بھی ہے کھاتا بھی ہے. علماء فرماتے ہیں جب دو آدمیوں کا قضیہ ہو اس آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ جو آدمی اتنا لاپرواہ ہے کہ وہ بازار میں چلتے ہوئے منہ کھولتا ہے اور منہ میں ٹھونس رہا ہے کھانا, بیٹھ کے کھانے کو تیار, جو اتنا لاپرواہ ہے یہ کل جھوٹی قسم بھی جھوٹی گواہی بھی دے سکتا ہے. لہٰذا اگر یہ سچی بات بھی کہتا ہے تو ہم نہیں قبول کریں گے. بات سمجھ آئی؟ یا اگر کہتا ہے میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے, کو دیکھا ہوگا لیکن ہم نے تم کو بازار میں چلتے ہوئے کھاتے دیکھا تھا, حاجی صاحب ہماری گواہی قبول نہیں ہے. یہ لاپرواہی نہیں کرنی, سنجیدہ بننا ہے. سنجیدہ آدمی بازار میں چلتے پھرتے کھاتا نہیں. جو صرف یہاں سے لے کے یہاں تک نکر پہن کے نلکے پہ باہر نہاتا ہے, دریا میں چھلانگے مارتا ہے, اس کی گواہی قبول نہیں ہے. دریا میں نہانا ہے تو پھر دیکھ داکھ کے تاکہ وہاں لوگ نہ دیکھ رہے ہوں یا پورے بدن پہ. جو اپنا پیٹ جسم سب ننگا کر رہا ہے اگرچہ سطر چھپی ہوئی ہے تو یہ آدمی بھی خطرے سے خالی نہیں. اور اگر سطر کھلی ہے پھر تو اللہ بچائے تو گناہ کبیرہ. اب اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے تو دو صورتیں ہیں, یا تو یہ قسم کھائے گا سچی یا یہ قسم کھائے گا جھوٹی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سچی کھا رہا ہے تو ٹھیک, جھوٹی کھا رہا ہے تو دو صورتیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو تفصیل؟ کوشش کر رہا ہوں آسان. ایک آدمی قسم کھا رہا ہے اپنے اعتبار سے سچی, اپنے اعتبار سے اس کو لگ رہا میں سچ کہہ رہا ہوں, مگر حقیقت میں یہ جھوٹی ہے. تو قسم تو یہ جھوٹی ہی ہے, اس پہ توبہ استغفار کرے, اس پہ گناہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, اس نے گھڑی دیکھی, گھڑی پہ بج گئے ہیں 10, لیکن ہے کیا ٹائم ابھی؟ حقیقت میں ہے 7. اس کو کیا لگا؟ اس نے قسم کھائی اللہ کی قسم 10 بج گئے. تو جھوٹی قسم ہے سچی ہے؟ بتاؤ. جھوٹی ہے, مگر یہ جان بوجھ کے کھا رہا ہے یا غلطی سے؟ اس جھوٹی قسم پر معافی ہے. دلہا کو آنا تھا بارات کو, یہ انتظار میں تھے, اتنی دیر میں کچھ لوگ داخل ہوئے, یہ دلہا نہیں تھا, 5 8 10 آدمی داخل ہوئے, گاڑی کا ہارن بجا تو اس نے کہا ساتھی کو خدا کی قسم مہاراج آؤ, مگر حقیقت میں مہاراج ابھی نہیں آیا, اس کو دھوکا لگا. تو اس نے جان بوجھ کے نہیں, دھوکے سے یہ قسم کھائی ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ توبہ کرے. ایک قسم ہے جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے جھوٹی کھانا, پتا ہے کہ میں یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہوں. ایسی قسم کو کہتے ہیں یمین غموس. کیا کہتے ہیں شریعت کی زبان میں؟ یمین غموس. غموس غم سے بنا ہے, غمس کے معنی آتے ڈبو دینے والا. کیا ایک حدیث ہے کہ اگر مکھی بیٹھ جائے نا کھانے پہ, پیالے پہ مثلا, یا دودھ ہے کوئی چیز ہے, تو مکھی ایسا کرتی ہے کہ وہ مکھی برتن پہ بیٹھ کر کھاتی ہے اور اپنا ایک سائیڈ کا پر اس کھانے پینے کی چیز میں ڈالتی ہے. اللہ نے اس کے ایک پر کے اندر رکھی ہے شفا, ایک پر کے اندر رکھی ہے تکلیف, بیماری. تو یہ نقصان پہنچانے کے لیے مکھی تکلیف والا پر ڈبوتی ہے. تو حدیث میں اس کو پکڑو, پکڑ کے پورا ڈبو, اس کو ڈبو کے پھینک دو, کیونکہ اس نے ایک تو بایاں پیر پر ڈالا ہے تکلیف والا, جب آپ نے دوسرا پار بھی اس میں ڈال دیا تو تکلیف اور شفا برابر ہو گیا, پھینک دو. آپ اس کو پی سکتے ہو. اس کے جھوٹا کرنے کی وجہ سے ناپاک, وہاں غم سے ڈبونا. یا کوئی آدمی دریا میں چھلانگ مارتا ہے نا تو پورا اندر اترتا ہے سر سمیت, کس میں؟ اس کو کہتے ہیں ڈوبنا. تو یمین غموس کا مطلب ہے وہ قسم جو جھوٹی ہو اور ارادتاً انسان کھائے, چاہے وہ آگے آنے والے زمانے میں کھائے. جیسے خدا کی قسم تجھے میں پرسوں دے دوں گا 10,000 روپے, لیکن اس کو پتا ہے کہ مجھے دینے آنے والے زمانے کا جھوٹی قسم. پچھلے زمانے میں دیے نہیں ہے اس نے, لیکن اس کو پتا بھی ہے میں نے نہیں دیے, لیکن قسم کھاتا ہے خدا کی قسم میں نے تو دے دیے, اس کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو گزشتہ زمانے میں یا آئندہ آنے والے زمانے میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کسی چیز پہ کھانا, یہ قسم یمین غموس کہلاتی ہے. اور اس کے بارے میں شریعت میں ہے کہ ایسی قسم کھانے والا سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہ کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے. اگر ایسی قسم کسی نے کھانی ہے تو بہت خطرے میں ہے یاد. اس قسم پر صرف توبہ کرنی ہے. کس پہ؟ جو جھوٹی قسم کھائی لیکن لا علمی میں کھائی, دھوکے سے کھا لی, غلطی سے کھا لی. سویا تھا, اچانک آنکھ کھلی, بج رہے ہیں رات کے 3, مگر اس کو باہر لائٹ نظر آئی تو اس کو لگا سورج نکل آیا. اس نے گھر والوں کو جگایا, خدا کی قسم سورج نکل گیا, اٹھو.
تو یہ تو جھوٹی قسم ہے، لیکن بیچارے کو دھوکہ لگا ہے، اس پر توبہ ہے، اس پر کیا ہے؟ توبہ سے معاف ہو جائے. لیکن اگر ارادتاً اس نے قسم کھائی ہے تو توبہ سے معاف نہیں ہوگی، اس کے ساتھ توبہ بھی کرے اور کفارہ بھی ادا کرے. کفارہ کیا ہے؟ اس کا حکم اس آیت میں آیا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا تمہاری قسموں میں سے اس قسم پر جو لغو ہو. لغو کا مطلب ہے وہ قسم جو غلطی سے تم نے کھا لی، جو غلطی سے تم نے کھا لی اور وہ خلاف واقعہ تھی، وہ واقعے کے حقیقت کے خلاف تھی لیکن غلطی سے، دھوکے سے. اس پر اللہ کے یہاں پکڑ سزا نہیں ہوگی، لیکن استغفار توبہ کرنا چاہیے. جب پتہ لگے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی توبہ کر دی، یا اس سامنے کو کہہ دے بھائی میں نے غلطی میں قسم کھائی ہے، ایسا نہیں. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، لیکن تمہاری پکڑ کرے گا اللہ کس پر؟ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ان قسموں پر تم نے جان بوجھ کر جو باندھی اور وہ جھوٹی، جان بوجھ کر جو جھوٹی، اس پر اللہ فرماتے پکڑ. اب اگر تم کو احساس ہو گیا کہ ہم نے تو قسم کھائی ہے اور جان بوجھ کے جھوٹی کھائی ہے، ہم تو ڈوب گئے، ہم تو غرق ہو گئے، اب کیا کریں؟ ایک تو توبہ کرو، اور صرف توبہ سے معاف ہونے والی نہیں ہے، اس پر جرمانہ بھی دو. اسی جرمانے کا نام ہے کفارہ. کفارہ کا مطلب ہے اس قسم کے جرم کو اور اس کے گناہ کو مٹا دینے کا عمل. وہ کیا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. پہلا کفارہ یہ ہے کہ جیسا گھر میں تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہو نا، روٹین کا اپنی اپنی سطح ہوتی ہے. ایک آدمی گوشت کھاتا ہے روز اور ایک آدمی دال کھاتا ہے، تو جس کے گھر کے کھانے کی جو لیول ہو، اس سطح کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے 2 ٹائم. 10 مسکینوں کو، اس کی ایک صورت ہے. ایک یہ ہے کہ ایک مسکین کو طے کرو، فقیر اور محتاج کو، کہ 10 دن تک دونوں ٹائم ہمارے گھر میں آ کر کھانا کھانا. دوسری صورت، ایک دن میں صبح بھی اور شام بھی دونوں ٹائم پر 10 آدمیوں کو دعوت کرو، لیکن وہ غریب ہونے چاہیے، مسکین، کہ ہمارے گھر آؤ، ان کو اپنے گھر جیسا کھانا جو تم کھاتے ہو ایسا ان کو کھلاؤ. نمبر 3 اس کی صورت یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے برابر 10 صدقۃ الفطر کی رقم اناج کی صورت میں یا نقد کی صورت میں صدقہ کرو. صدقۃ الفطر اس سال مثلا 60 روپیہ ہوگا، تو 10 کا کتنا ہوا؟ 600. پھر کس کو دینا؟ مسکین کو، جس کو زکات دیتے ہیں. مسکین تو آگے نا، مساکین. مسکین اس کو کہتے ہیں جس آدمی کے پاس اتنی گنجائش نہ ہو کہ وہ اپنی ضرورت خود پوری کر سکے، وہ ضرورت کے سلسلے میں یا تو دوسرے سے قرض لینے کا محتاج ہو، یا پھر مانگنے پر مجبور ہو، یا پھر ایسا ہے کہ وہ اس تکلیف میں زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کے پاس وسائل نہیں. یہ مطلب ایک قسم بتا رہا ہوں، وہ پھر بعد میں بتاتا ہوں. اگر کسی نے 1000 کھائی ہو کیا کرے، فی الحال یہ سمجھ. آئی بات سمجھ؟ اگر یہ صورت نہیں بن پاتی تو پھر قرآن نے دوسری صورت بنائی، او کسوتہم، یا پھر تم درمیانی درجے کے 10 جوڑے کپڑے 10 مسکینوں کو دو. قمیص پجامہ درمیانی سادہ جو عام پہنتے، وہ ان کو دے دو، یا ان کی قیمت دو یا کپڑا لا کر دے دو. اس میں واسکٹ نہیں سلانی ہے، قمیص پجامہ سلا 5 میٹر کپڑا. تیسری صورت اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، او تحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کرنا ہے جو آج موجود نہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیں. اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے، کوئی آدمی نہ 10 مسکینوں کو کھانا دینے کی طاقت رکھتا ہے نہ وہ کپڑے پہنا سکتا ہے، پھر کیا کرے؟ کہتے پھر اس کے لیے ہے فمن لم یجد، جس کے پاس یہ تینوں صورتیں موجود نہ ہو، فصیام 3 ایام، لگاتار 3 دن روزے رکھے. لگاتار، چھوڑنے نہیں ہے بیچ میں کہ ایک آج رکھ لیا ہے کبھی رکھوں گا، نہیں، لگاتار. لیکن یہ 3 روزے رکھنے ہیں رمضان کے علاوہ. یہ نہیں کہ رمضان میں نیت کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں، وہ بھی، اور رمضان کے نہیں، رمضان کے علاوہ اور بقرہ عید کے 5 دنوں کے علاوہ، اور اس طرح رمضان کی بعد جو عید آتی ہے اس کے علاوہ جو باقی ایام ہیں ان میں 3 دن کے روزے رکھیں. پھر کیا ہوگا اگر اس نے رکھ لیے؟ قرآن کہتے ہیں ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہو جائے گا تمہاری ان قسموں کا جو تم نے قسم کھائی. لہذا قسم کا کفارہ دو، اور اب کیا کرو؟ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، ان کو ضائع نہ کرو. یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اپنی قسم کی
حفاظت کرو قرآن کی. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، دیکھو اللہ تمہارے سامنے اپنا حکم کیسے بیان کرتا ہے کھول کھول کے. اگر یہ کر سکتے ہو یہ کرو، یہ نہیں کر سکتے یہ کرو، یہ نہیں کر سکتے یہ کرو. کیوں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ کل پھنس نہ جاؤ قیامت میں، تمہاری کسی محنت کا تم کو اجر معاوضہ مل جائے. ورنہ پھنس جاؤ گے تو آخرت کی تباہی اور بربادی اور دنیا کی تباہی بربادی سے بچانے کے لیے اللہ پاک اپنی رحمت و عنایت سے، تم تو مصیبت میں پھنس گئے ہو اپنے عمل سے، لیکن اللہ تم کو نکلنے کا راستہ دے رہا ہے. پھر بھی اگر کوئی نہ کرے تو نقصان کس کا ہے؟ یہ مسئلہ آ گیا. اس کو کہتے ہیں کفارہ قسم کا. سوال یہ ہے کہ تو ایک قسم کا کفارہ ہے، اور کسی نے بہت ساری قسمیں کھائی ہوں تو کیا کرے؟ کسی نے بہت ساری قسمیں کھائی ہوں تو کیا کرے؟ یہاں پہلے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ کفارے کئی سارے ہیں. ایک تو قسم کا کفارہ ہے، ایک کفارہ ہے روزہ توڑنے کا، کہ اگر کسی آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد بغیر کسی عذر کے توڑ دیا. روزہ رکھ لیا، مچھلی لائے تھے، گھر والوں نے ظہر میں ہی دوپہر میں ہی مچھلی بنانی شروع کر دی، کچن میں گیا خوشبو آئی مچھلی کھا لی. یا بلا سبب کسی وجہ سے ذرا سی بات پہ کوئی شرعی عذر تبھی نہیں تھا، کوئی موت نہیں آ رہی تھی اس کو، توڑ دیا روزہ. جان بوجھ کے، دھوکے سے نہیں. دھوکے سے روزہ ٹوٹ جائے تو اس کی صورت الگ ہے. دھوکے سے مطلب ہے ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر نے انجیکشن کیا، اس کو مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، اس نے سوچا مجھے تو گلوکوز چڑھا دیا، انجیکشن کیا، میرا تو روزہ چلو اب میں کھا لیتا ہوں. حالانکہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن یہ غلطی سے سمجھ گیا روزہ ٹوٹا ہے اور اس نے کھا لی، تو روزہ ٹوٹ گیا نا. یا اس کو الٹی آ گئی، الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے کم آیا زیادہ، لیکن اس کو لگا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے کچھ کھا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن یہ غلطی سے ہوا، اس کو مسئلے کا پتہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑا. اسی طریقے سے ایک آدمی نے کچھ کھا پی لیا، پھر خیال آیا ہو مجھے تو روزہ تھا، چلو اب میں نے کھا لیا ہے، میرا تو روزہ گیا، ابھی تک تو نہیں ٹوٹا تھا، ابھی نے توڑ دیا. اس طرح کی حرکتوں سے روزہ ٹوٹ گیا. یا یہ کلی کر رہا تھا، پانی اندر چلا گیا بغیر ارادے کی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے غسل کرتے وقت چاہے وضو کرتے وقت. اب جو روزہ ٹوٹا ہے اس روزے کی قضا ہے صرف ایک روزہ. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، اس کو پتا تھا میں روزے سے ہوں، پھر بھی جان بوجھ کے اس نے اپنا روزہ توڑا ہے، تو اس پر بھی کفارہ دینا ہے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک روزے کی قضا کرنی ہے، ایک روزہ جو توڑا ہے، اور اس کے ساتھ ایک روزے کے بدلے میں 60 دن لگاتار بغیر بیچ میں روزہ توڑے ہوئے روزے رکھنے ہیں، 2 مہینے. لیکن پھر بھی جو رمضان کا روزہ توڑا ہے اس کی فضیلت اور اجر پھر بھی حاصل نہیں ہوگا، البتہ قیامت کے دن کی پکڑ سے بچ جائے، قیامت کے دن سے پکڑ سے بچ جائے. ایک کفارہ، اس کو کہتے ہیں کفارہ صیام. ایک کفارہ اور ہوتا ہے، کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ایسا لفظ بولا کہ اس سے طلاق مراد لے سکتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے جسم کو اپنی ماں، بیٹی اور بہن، سگی پھوپھی، سگی خالہ، نانی اور جو اس کے سگے محرم رشتے، ان میں سے کسی رشتے کے جسم کے ساتھ مشابہت دی. مثال کے طور پہ بیوی کو کہا آج کے بعد تیرے جسم کا پیٹ یا کمر یا ٹانگ وغیرہ ظالم کچھ ایسے ہے میرے لیے جیسے ماں کا پیٹ، یعنی جیسے وہ حرام ایسے ہی تو بھی حرام. یعنی بیوی کے جسم کو غصے میں ماں یا بیٹی کے پیٹ کے ساتھ، بیوی کے سینے کو بہن کے سینے کے ساتھ تشبیہ دی، تو اس سے بھی بیوی حرام ہو جاتی ہے. لیکن اس حرام ہونے کی صورت میں طلاق نہیں پڑتی، صرف بیوی کے پاس جانا حرام ہو جاتا ہے. طلاق تو نہیں پڑتی، لیکن اس کے ساتھ اپنے میاں بیوی کے تعلقات رکھنے حرام ہیں. اس پر ایک جرمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس آدمی کو بھی لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے پڑتے ہیں، بیچ میں چھوڑنا نہیں ہے. اگر 59 روزے رکھ کر ایک توڑا تو نئے سر سے پھر کورس کرنا ہے. جیسے ٹی بی کی بیماری کا کورس ہوتا ہے 6 مہینہ، 5 مہینہ کھا کے چھوڑ دی تو 6 مہینے پھر نئے سے کرنا ہے. یہ بھی ایک بیماری ہے. تو ایک آدمی نے بہت سارے روزے توڑے، بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، تو کیا یہ ہر قسم کا الگ کفارہ دے گا، ہر روزے کا الگ دے گا، یا ایک ہی دے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے بہت ساری قسمیں کھائیں، بہت سارے روزے توڑے، ان سب روزوں اور قسموں کے بعد اس آدمی نے توبہ کر لی، تو قسم کی 3 دن کفارے کے رکھ لے تو ساری قسموں کا کفارہ
رمضان کے روزے کے 60 دن رکھ لے تو سب روزوں کا کفارہ ہو جائے. البتہ جتنے روزے توڑے ہیں ان کی قضا الگ کرے گا. مثلا 10 روزے توڑے ہیں تو 10 تو وہ قضا کرنی ہے, اس کے علاوہ ایک کفارہ رکھے 60. بات سمجھ میں آئی؟ ایک صورت صرف ہے الگ, صرف ایک ہی صورت ہے, وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد روزہ توڑنے کی کئی صورتیں ہیں. پانی پی لینا, کھا لینا, سگریٹ پینا وغیرہ ذالک. اس میں سے ایک صورت اور ہے بیوی کے پاس چلے جانا. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بیوی سے ملا ہے اور اس وجہ سے اس نے روزہ توڑا ہے تو اس طرح جتنے روزے توڑے ہوں گے ہر روزے کا کفارہ الگ دینا پڑے گا 60. مثلا اس نے تین روزے توڑ دیے تو 3 روزوں کی 3 قضا اور ان کے ساتھ ساتھ 180 روزے رکھنے. یہ مسئلہ تھوڑا سا عجیب سا ہے, اس لیے فی الحال آپ اتنا سمجھو کہ جو عام قسمیں ہم توڑتے رہتے ہیں اور جو عام روزے ٹوٹتے ہیں ان کی جو کفارے کی صورت ہے ایک کر لو تو انشاءاللہ سب کے سب معاف ہو جائیں گے. لیکن شرط ہے کہ آئندہ اس جرم اور گناہ سے بچے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قسم کا بڑا خیال رکھنا چاہیے اور قسم بلا وجہ نہیں کھانی چاہیے, اور اگر مجبوری ہو تو مجبوری میں قسم کھائیں تو صرف اللہ کی کھائیں, اللہ کے علاوہ کسی کی نہ کھائیں. علماء فرماتے ہیں سچی قسمیں کھانے سے روزی کی برکت ختم ہوتی ہے. سچی قسمیں کھانے سے روزی کی برکت ختم ہوتی ہے, اور جھوٹی قسم کھانے سے ایمان کا خاتمہ ہوتا ہے. اب چاہے ایمان کا خاتمہ کرو چاہے روزی. اور ہمارے یہاں حال دیکھو, ہر بات پہ قسم, ہر بات پہ قسم. دکانداروں نے تو بس ٹھیکہ لے رکھا ہے, قرآن اس پر خدا اس پر وہ 10 روپے کی چیز ہوگی بلا وجہ بھی کہیں گے اللہ کی قسم یہ نہیں کی. اس لیے آج سے قسمیں نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. گھر کی عورتوں کو کہو ہمارے گھر میں یہ نحوست مت لاؤ, یہ شامت مت لاؤ, قسم مت کھایا کرو. اور اگر وہ اللہ بچائے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھاتی ہیں, بیٹے کی, بچے کی, تو ان کو سمجھاؤ یہ صرف قسم کا گناہ ہی تو شرک ہے. اس سے تو اللہ بچائے آخرت ہمیشہ کی تباہ ہو جائے گی. اور اس کی نحوست یہ پڑے گی کہ اپنے معصوم بچے کی قسمیں کھاتے ہیں نا, چاہے سچی کھائیں, تو بچے پر اس کا اثر پڑے گا, اس کی صحت پر اثر پڑے گا, اس کے دماغ پر اثر پڑے گا, اس کی تربیت پر اثر پڑے گا, اس کی آگے زندگی متاثر ہو جائے گی. یہ تو ایک قسم کا بم ہے جو قسم کھا کھا کر اپنے بچے پہ پھینک رہے ہیں بلا وجہ. اس لیے اپنے گھر, اپنی زمین, اپنے مکان, اپنے دکان کی قسمیں گناہ بھی ہے اور پھر اس کی نحوست ان چیزوں پر پڑتی بھی ہے. اس سے ہمیشہ باز رہیں. اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انس وحشتنا في قلوبنا وارحمنا بالقران العظيم. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وضياء ابصارنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فانك انت الاعز الاكرم ببركه حبيبك محمد النبي الرحمه الرسول الارحم الاكرم صلى الله عليه وسلم برحمتك يا اس کا مسئلہ